بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر مشہور کا ایک دوسرا نام ہے مستفید۔ استفاد یستفید استفادۃ فہو مستفید۔ اس کا مادہ ہے فید، فیض، جس کو ہم اردو میں فیض بولتے ہیں۔ تو کسی سے فیض حاصل کرنا، کسی سے کچھ وصول کرنا، یہ فادہ یفید سے مشتق ہے۔ فادہ کا معنی ہوتا ہے بہنا، پانی کے بہنے اور پھیلنے کو کہتے ہیں۔ تو اسی سے اس حدیث کا نام بن گیا مستفید۔ اس کو اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ حدیث، اس حدیث کے عام اور منتشر ہونے کی وجہ سے، عام ہونے کی وجہ سے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ مستفید۔ مشہور وہی ہے نا کہ مشہور کا پیچھے کیا کہا تھا؟ لفظی معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا، جس کی شہرت ہو۔ تو اس کے فادہ فیدو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پانی کا پھیل جانا، بہہ جانا۔ تو اس حدیث کو بھی پھیل جانے کی وجہ سے، زیادہ مشہور ہونے کی وجہ سے، منتشر ہونے کی وجہ سے اس کو کیا بولا گیا؟ مستفید، یعنی اسی کا دوسرا نام ہے۔ لغوی معنی اس کا یہ تھا، پانی کے پھیلنے کو کہتے ہیں، اور یہ حدیث بھی کیونکہ پانی کے عام ہونے کی طرح، پھیلنے کی طرح یہ بھی عام ہوتی ہے حدیث، اس لیے اس کو بولتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف میں 3 قول مشہور ہیں۔ بعض نے کہا کہ مستفید اور مشہور ایک ہی چیز ہے، دونوں مترادف ہیں۔ مترادف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عام معنی ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ مشہور سے کچھ خاص ہے، کیونکہ مستفید میں یہ شرط ہے کہ اس کی سند کے دونوں اطراف برابر ہوں۔ سند کے دونوں اطراف کون سے؟ سند کی ابتدا جو ہوئی، ابتدا سے لے کر انتہا تک، ابتدا صحابی سے ہوئی، انتہا سند کی جو ہے وہ اس راوی پہ ہوئی جس نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا، مثلا امام بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے۔ تو سند کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سند کے دونوں اطراف ہیں وہ برابر ہوں۔ بعض نے کہا کہ مستفید وہ ہے حدیث سے جس میں سند کے دونوں اطراف، ابتدا اور انتہا میں راویوں کی تعداد برابر ہو۔ اور بعض نے کہا کہ مشہور سے عام ہے، یعنی قول ثانی کے برعکس ہے۔ برعکس کیسے؟ کہ مشہور اسے کہتے ہیں کہ جس میں سند کی ابتدا اور انتہا میں راویوں کی تعداد برابر ہو، اور مستفید جو اس میں راویوں کی تعداد برابر ہو یا نہ ہو۔ مشہور کی تعریف کیا پڑی تھی بھلا؟ جس کو کم از کم 3 راوی ہر زمانے میں روایت کریں، اور کم از کم 3 راوی ان سے زیادہ روایت کریں، لیکن وہ متواتر سے کم ہو، تو اسی کو مستفید بھی کہا گیا ایک قول کے مطابق۔ دوسرے قول کے مطابق کہ مشہور سے خاص ہے۔ کیسے؟ کہ مستفید وہ ہے کہ جس کو اطراف میں راوی یعنی برابر ہو، یعنی کہ سند کی ابتدا میں 3 انتہا میں بھی 3 ہو، سند کی ابتدا میں 4 انتہا میں بھی 4 راوی ہوں۔ اور بعد نے کہا کہ مشہور ایسی ہوتی ہے جس کی سند کی ابتدا انتہا میں راوی برابر ہوتے ہیں، اور مستفید کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ عرف عام میں خبر مشہور کی تعریف۔ اس سے مراد ایسی خبر، ایسی حدیث جو معتبر شرطوں کے بغیر لوگوں کی زبان پر مشہور ہو جائے۔ عام طور پہ مشہور، عام طور پہ ہماری زبان میں کس کو کہتے ہیں بھلا؟ جس کی شہرت ہو جائے، جو عام ہو جائے۔ تو جو شرطوں کے بغیر لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو جائے، عام ہے کہ اس کی ایک سند ہو یا ایک سے زیادہ اس کی سندیں ہو، یا بالکل سند ہو ہی نہ۔ عام طور پر عنوان کیا دیا بھلا؟ عرف عام میں، یعنی عام لوگوں میں مشہور خبر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی سند ہو یا نہ ہو، جو لوگوں میں شہرت پا جائے، جو عام ہو جائے، اس کو بولتے ہیں مشہور بات، مشہور خبر۔ اصل یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی محدثین جو ہے نا یا فقہا کہتے ہیں یہ بات مشہور ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مشہور ہے، تو کبھی وہ حدیث کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث مشہور ہے۔ وہ مراد نہیں ہوتی جس کا پیچھے تعریف آئی ہے، یعنی کہ جس کو ہر زمانے میں کثیر لوگ کم از کم 3 زمانے میں 3 راوی روایت کریں، وہ مراد نہیں ہوتی۔ کبھی وہ ویسے مشہور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ حدیث مشہور ہے، مطلب کہ لوگوں میں عام ہے، چاہے اس میں یہ والی شرطیں پائی جاتی ہیں یا پائی نہیں جاتی، عام ہونے کی وجہ سے اس کو مشہور بول دیتے ہیں۔ جیسے ہم ہر بات کو کہتے ہیں جو عام اور اسے مشہور کہہ دیتے ہیں، تو کبھی حدیث کو بھی جو لوگوں کی زبانوں پہ عام جاری ہو، اسے بھی حدیث مشہور اس وجہ سے بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ مشہور غیر اصطلاحی کی اقسام۔ بعض حدیثیں محدثین کے ہاں مشہور ہوتی ہیں، جیسے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے پورا 1 مہینہ رکوع کے بعد
دعائے قنوت پڑھتے رہے۔ محدثین کے یہاں یہ حدیث مشہور ہے کہ حضور نماز فجر میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے رہے اور قبیلہ رال اور قبیلہ زکوان کے خلاف دعا کرتے رہے۔ قبیلہ رال اور قبیلہ زکوان کے خلاف دعا فرماتے رہے۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ یہ جو لوگ تھے نا، ان دو قبیلوں کے لوگ، یہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ مبلغ بھیجیے جو ہمیں تبلیغ کریں، ہم ان کی تبلیغ ظاہر وہ ہمیں کریں گے، ہم ان سے دین سیکھیں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے 10 صحابہ غالباً ان کے ساتھ بھیج دیے، تو ان لوگوں نے وہ صحابہ کو ساتھ لے کر گئے اور آگے جا کے انہوں نے غداری کی۔ ان صحابہ کو انہوں نے پورا قبیلہ کے لوگ جمع ہو گئے اور ان صحابہ پہ انہوں نے حملہ کیا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ وہ تلواریں اٹھائے آ رہے، صحابہ بھی آگے لشکر سے لڑے، اس طرح ان صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر میں ان کے خلاف دعا فرماتے رہے۔ اس دعا کو بولتے ہیں قنوت نازلہ۔ ایک دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں وتر میں پڑھتے ہیں، تو کوئی عام مسلمانوں پر کوئی عام مصیبت نازل ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرنا، نماز میں دعا کرنا، اس کو بولتے ہیں قنوت نازلہ۔ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ شوافی نے تو کہا نا کہ حضور دعا کرتے رہے اور وہ حضور نے دعا فرمائی 1 مہینہ، اس کے بعد حضور نے دعا نہیں فرمائی، تو یہ ویسے وتر کے علاوہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر مسلمانوں پر کوئی عام مصیبت مشکل نازل ہو جائے تو اس کے لیے قنوت نازلہ اب بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ نماز میں ان کا دشمنوں کے خلاف دعا کرنا، کیونکہ نماز جو ہے، نماز فرض جو ہے، یہ سب سے زیادہ قبولیت کا مقام ہے، سب سے افضل عبادت ہے، اس میں ان کے خلاف دعا کی جائے تو حضور ان کے خلاف دعا فرماتے رہے۔ تو یہ حدیث مشہور ہے محدثین کے ہاں، اس کو مشہور کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس میں وہ مشہور والی شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ اس کو ہر زمانے میں ہر طبقے میں 3 4 5 راوی روایت کرتے رہے، بلکہ ویسے اس کو مشہور کہا دیا گیا کہ عام ہو گئی، جو حدیث محدثین، علماء اور عوام کے ہاں مشہور ہو۔ جیسے کہ حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہ حدیث جو ہے، اس میں مشہور والی یہ شرطیں نہیں پائی جاتی۔ آگے عزیز میں غالباً خبر عزیز میں یا کسی میں جا کے یہ حدیث کی مثال آئے گی، لیکن اس کو عام اصطلاح میں اس کو مشہور کہہ دیا گیا، کیونکہ لوگ خطبوں میں اس کو پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، اور امت کو نصیحت کرنے کے لیے، واعظ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ کامل مومن وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ دے۔ تو اس لحاظ سے یہ عوام میں بھی یہ حدیث مشہور ہو گئی اور علماء میں مشہور ہو گئی، جو صرف کہا کہ ہاں مشہور ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ تو یہ حدیث فقہا میں مشہور ہے۔ فقہا کون ہوتے ہیں؟ جو فقہی مسائل کو جو اجتہاد کرنے والے فقہ میں۔ اب اس حدیث کی وجہ سے، یہ تو جو حدیث کی شرح جہاں آئے گی وہاں پڑھ لیں گے، اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ طلاق کو یہ سمجھا کہ طلاق حرام ہے۔ حرام نہیں، حضور نے فرمایا حلال کاموں میں حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، لیکن جائز ہے، مجبوری میں جائز ہے۔ جو حدیث علماء اصول فقہ کے درمیان مشہور ہو جائے، اس لیے کیا تھا، جو علماء فقہ میں مشہور ہو جائے، اور وہ حدیث جو علماء اصول فقہ میں مشہور ہے، جیسے کہ اس حدیث میں ہے کہ میری امت سے 3 کام معاف کر دیے گئے، رفع عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، معاف کر دی گئی میری امت سے 3 چیزیں، الخطأ غلطی، والنسیان اور بھول، وما استکرہوا علیہ اور جس پر انہیں مجبور کیا گیا، جس کام پر وہ انہیں معاف کر دیے گئے۔ معاف کر دیے جانے کا مطلب ان کے بارے میں ان سے سوال نہیں ہوگا۔ کن سے؟ خطا سے، نسیان سے جو بھول کر جو کام کر دیے گئے، خطا سے کر دیے گئے، یا پھر جس کام کے کرنے پر انہیں مجبور کیا گیا۔ اب مجبوری یہ نہیں ہوتی، میں ایک دفعہ کسی نے کہا کہ مجبوری ہوگی ہے۔ مجبوری اس مجبوری کو کہتے ہیں شریعت میں مجبوری، اور اکراہ باب آئے گا قدری میں پورا کتاب الاکراہ، اکراہ مجبوری کو کہتے ہیں۔ کسی بندے کو اس طرح سے مجبور کیا گیا کہ فلاں کام تو کر، اگر نہیں کرے گا تو تجھے قتل کر دیں گے یا تجھے زخمی کر دیں گے، اور بندے کو یہ یقین ہے کہ وہ کہنے والا ایسا کر دے گا، قتل کر دے گا یا اسے اس کا بازو توڑ دے گا، اس توڑ دے گا، تو یہ مجبوری ہوتی ہے۔ خطا اور نسیان میں کیا فرق ہے؟ خطا
جان بوجھ کے کیا غلطی ہوتی ہے، وہ غلطی خطا کیسے؟ کوئی فرق تو نہیں ہوا جانے انجانے میں ہو۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ ایک سبق آپ یاد کرتے ہیں اور وہ آپ کو بالکل دماغ سے نکل جاتا ہے، اس کو نسیان بولتے ہیں۔ ایک سبق ہے کہ آپ یاد کرتے ہیں لیکن وقتی آپ اس کو توجہ نہیں ہوتی، جب آپ توجہ کرتے ہیں دوبارہ سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہ خطا، اگر آپ نے اس طرح سے غلط پڑھا تو وہ خطا ہے، اور اگر آپ کے دماغ سے بالکل نکل گیا تو وہ کیا ہے؟ نسیان ہے۔ ایک کام آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ آپ نے کرنا تھا، بالکل آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا، یہ نسیان ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وقتی طور پر آپ کو بھولا ہے لیکن یاد کرنے سے یاد آ سکتا ہے، اس کو خطا بولتے ہیں۔ اب مثلا جو ہے وہ نتاشا نے حفظ کیا تھا قرآن، بھلا دیا اس نے، اب اسے یاد نہیں ہو سکتا تو یہ نسیان ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے غلطی ہو گئی، اسے پیچھے لگایا گیا، پچھلے شروع سے آیت پڑھ گئی، آیت پڑھی تو وہ یاد آ گیا، تو یہ جو اس نے غلط پڑھا تھا یہ خطا تھی۔ جو علماء نحو کے درمیان مشہور ہو وہ حدیثیں، ان میں سے ایک حدیث کی مثال دی ہے۔ حضور نے فرمایا صہیب کتنا ہی اچھا آدمی ہے، اگر انہیں خدا کا خوف نہ ہوتا تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی، تو بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ کتنے اچھے آدمی ہیں کہ اگر انہیں تو بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ حالانکہ اس حدیث کی کوئی اصل اور کوئی سند نہیں ہے، نہ بھی وہ مشہور ہوگی تو پھر رسول اللہ کی طرف اسے منسوب ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جو عام لوگوں میں مشہور ہو جائے، جیسے کہ یہ ہے کہ جلد بازی شیطان کے کاموں میں سے ہے، العجلۃ من الشیطان، العجلۃ من الندامۃ، تو یہ تو درمیان میں وہ آ گیا تھا، وہ مشہور کی آئی جو عام لوگوں میں مشہور ہے۔ لیکن جو مشہور اصطلاحی ہے، جس کو یہ کہا تھا کہ جس کو ہر زمانے میں 3 یا 3 سے زیادہ راوی روایت کریں، اس کا حکم۔ خبر مشہور چاہے وہ اصطلاحی ہو یا غیر اصطلاحی، اس پر مطلقاً صحیح یا ضعیف کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ ان میں ہر قسم کی روایات ہوتی ہیں، صحیح بھی، حسن بھی، ضعیف بھی، بلکہ موضوع بھی۔ کہتے ہیں جو مشہور روایات ہیں ان میں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور ضعیف بھی، حسن بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے کہ جو حدیث مشہور ہو، جس میں ہر زمانے میں 3 4 5 راوی اس کو روایت کرتے ہیں، اس کو ہم مطلق صحیح نہیں کہہ سکتے۔ اس سے راویوں میں غور و فکر کریں گے، اس کے راوی جس طرح کے ہوں گے اس طرح کا حکم اس پر لگایا جائے گا۔ صرف حدیث کے مشہور ہونے سے اس کو صحیح حدیث نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے راویوں پہ بحث کریں گے، اس کے راوی جس طرح کے ہوں گے۔ اگر ایک راوی بھی کوئی کم درجے کا ہوگا تو اس حدیث کا درجہ، مثلا کوئی راوی ضعیف ہے تو ضعیف ہو جائے گا، وہ آگے اس پہ ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے۔ لیکن اگر مشہور اصطلاحی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو یہ اس خبر کے لیے ایک اس کی خوبی اور فضیلت ہے جو اسے عزیز اور غریب حدیث پر ترجیح دیتی ہے، اس سے جس کی وجہ سے اس کا حدیث غریب اور عزیز پر درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جو حدیث مشہور جسے کہا ہے اس کے سارے راوی صحیح ہیں اور اس کو صحیح کہہ دیا گیا تو پھر اس کا درجہ حدیث عزیز اور غریب سے بلند ہو جاتا ہے۔ کس سے؟ حدیث عزیز اور غریب سے اس کا درجہ۔ خبر مشہور پر لکھی گئی مشہور کتابیں: امام سخاوی کی کتاب المقاصد الحسنہ فی ما اشتہر علی الالسنہ، المقاصد الحسنہ فی ما اشتہر علی الالسنہ، ان حدیثوں کے بیان میں اشتہارہ جو مشہور ہو گئی علی الالسنہ تھی، السنہ تھی زبانوں پر، لسان کی جمع السنہ، جو لوگوں کی زبانوں میں مشہور ہو جائے۔ امام اجلونی کی کتاب کشف الخفاء و مزیل الالباس فی ما اشتہر من الحدیث علی السنۃ الناس، کشف الخفاء و مزیل الالباس فی ما اشتہر من الحدیث علی السنۃ الناس، تمییز الطیب من الخبیث فیما یدور علی السنۃ الناس من الحدیث، تمییز الطیب، تمییز الطیب، نام تو پڑھے نا، تمییز الطیب من الخبیث فیما یدور علی السنۃ الناس من الحدیث، اچھی اور تمییز من اچھا، طیب اچھا اور خبیث اچھے اور برے میں فرق کرنا ان حدیثوں میں سے جو لوگوں کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے۔